السلام علیکم، خبریں ٹی وی .net کے ساتھ میں ہوں زاہدہ راؤ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کو برسر اقتدار 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ تبدیلی کا جو نعرہ لگایا تھا وہ 3 سال میں ہمیں شاید تبدیلی تو کہیں نظر نہیں آئی، اور پی ٹی آئی ہمیشہ تنقید کی زد میں رہی ہے۔ کبھی اپنے کارناموں کی وجہ سے کبھی وزراء ایسے بیان دیتے رہے ہیں جس پر وزیر اعظم کو جو ہے ڈائریکٹ پھر ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ لیڈر اس ٹائم وزیر اعظم عمران خان ہے، تو بات بھی انہیں کو سنائی جاتی ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کی غلطی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی اپنی پرسنالٹی جو ہے انٹرنیشنلی طور پر بہت پسند کی جاتی ہے، لوگ ان کی شخصیت کے سحر میں آج بھی مبتلا ہیں کہ آج بھی وزیر اعظم عمران خان کو اتنا ہی پسند کیا جاتا ہے جتنا پہلے پسند کیا جاتا تھا۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ تو کرکٹ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ایک کرکٹر تھے، اور کرکٹر کو شاید دنیا بھر میں اسی طرح پسند کیا جاتا ہے۔ 1992 کا ورلڈ کپ دلایا، اور دبئی میں ایک بہت بڑا فیسٹیول ہونے جا رہا ہے 9 جنوری 2022 کو، جو اسپورٹس پرسنالٹی کا ایوارڈ ہے وزیر اعظم عمران خان کے نام ہونے جا رہا ہے، جو پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ دنیا کا مہنگا ترین ایوارڈ جو وزیر اعظم عمران خان کو ملنے جا رہا ہے۔ ایک وجہ اور تھی مشہور ہونے کی وزیر اعظم عمران خان کی، انہوں نے جمائمہ خان گولڈ اسمتھ کی بیٹی سے شادی کی، جو انٹرنیشنل طور پر لوگوں نے اس کو کور کیا۔ وہ شادی تو کامیاب نہیں ہو سکی، ان کے بیٹے بھی ہیں، تو وہ کامیاب بھی اس وجہ سے نہیں ہو سکی تھی کہ 2 کنٹریز کے کلیشز تھے اور آپس میں سیاستدانوں اس وجہ سے کچھ ایسی پرسنل باتیں ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ شادی کامیاب نہیں ہو سکی۔ پھر دوسری وجہ ریحام خان سے شادی کی۔ ریحام خان کا بھی تعلق بھی بی بی سی سے ہے۔ موسم کا حال بتاتے بتاتے وزیر اعظم عمران خان کا دل لگی تھی ریحمان خان، لیکن شادی بھی کوئی 5-6 مہینے ہی چلی، اس کے بعد وہ شادی ناکام ہوگی۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے بشرا بی بی سے شادی کی، جو وہ بھی انٹرنیشنل طور پر لوگوں نے بہت اس کو وہ کیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے شاید وزیر اعظم بننے کے لیے بشرا بی بی سے شادی کی ہے، کیونکہ ایک وہ پیرنی ہے، ایک روحانی تعلق ہے ان کا، شاید ان کے مرید تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس وجہ سے شادی کی اور تبھی وزیر اعظم عمران خان بنے۔ اور اکثر پی ٹی آئی پر یہ تنقید بھی کی جاتی کہ حکومت جو ہے جادو ٹونے سے چل رہی ہے، تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جادو ٹونے سے چل رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان کے ویژن سے چل رہی ہے۔ کل وزیر اعظم عمران خان نے اسلامی اسکالر سے آن لائن جو ہے مکالمہ کیا، جس میں انہوں نے مختلف امور پر گفتگو کی، لیکن وزیر اعظم عمران خان کا جو ایک بیانیہ ہے اینٹی کرپشن کے خلاف، اس پر انہوں نے دوبارہ سے پھر بات کی کہ پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا اس ٹائم پر مسئلہ ہے کہ پوری دنیا اس ٹائم کرپشن کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم جو بڑے لیول پر حکومتی سطح پر جو ہے کرپشن ہوتی ہے اس کو تو ڈیل کرنے میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہو بھی جائے، لیکن جو ہمارے چھوٹے لیول پر کرپشن ہوتی ہے، جو ہمارا افسر بھی کسی کا کام کرنے کے لیے رشوت لیتا ہے، تو اس پر قابو پانا ناممکن ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کا نہیں مسئلہ، پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ پوری دنیا تب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کرپشن پر قابو نہیں پایا جا سکتا، اور اس ٹائم پاکستان بھی اسی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے بات کی کہ پاکستان میں ایک دم سے جنسی جرائم بڑھ رہے ہیں، 2-3 سال سے جو اس کی شرح میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل کی نوجوان کی نسل کے موبائل میں وہ مواد موجود ہے جو تاریخ میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی، وہ جو چاہے وہ دیکھ سکتا ہے، اور اس تک ایکسیس ہے، اس کی جو چیزیں اس کو نہیں بھی دیکھنی چاہیے وہ بھی نوجوان نسل کو آج دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ معاشرے میں شاید جنسی جرائم بڑھنے کی ایک وجہ بھی یہ بھی ہے۔ تو اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے، اگر آپ کو یاد ہو، 2021 میں اپریل میں جو وزیر اعظم عمران خان نے بیان کیا تھا کہ خواتین کے کپڑے اور بھی جنسی جرائم میں بڑھنے کی ایک وجہ ہے، مرد روبوٹ نہیں ہے کہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتے، یہاں کوئی کلبز نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، ہمیں اپنے معاشرے کے حساب سے، اپنے کلچر کے حساب سے چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے۔ تو اس بیان پر وزیر اعظم عمران خان پر بہت ساری تنقید بھی ہوئی تھی، اور بہت سارے لوگوں نے اس بیان کو سراہا بھی تھا۔ کئی لوگوں نے تنقید کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کے بیان پہ یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے 5-6 سال کی بچی نے کون سے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ اور جمائمہ خان نے بھی اس بیان پر وزیر اعظم عمران خان کے پہ کہا تھا کہ شاید اس کا سیاق و سباق کچھ غلط بیان کیا گیا ہے۔ میں تو اس وزیر اعظم عمران خان کو جانتی ہوں جو کہتے ہیں آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، لیکن وزیر اعظم عمران خان یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کی تصدیق بھی کی تھی اور کہا تھا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ خواتین جو ہے برقعے پہن لیں یا بالکل پردہ کر لیں، لیکن میں نے تھوڑا سا یہ کہا تھا کہ اپنی ڈریسنگ پر فوکس کرنا چاہیے۔ جب باہر نکلتی ہے خاتون تو اس پر کتنے مردوں کی نظر پڑتی ہے اور سوسائٹی میں کس طرح بگاڑ آ سکتا ہے، تو میں تو صرف اس بات کو کہا تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ خواتین کے رائٹس پر میں نے بات نہیں کی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ خواتین کو گھروں میں بند کر دیا جائے۔ تو ان تمام تر باتوں کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا یہ بیان بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اسلامی کنٹری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ ہمارا اسلامی لیڈر ہے، اس نے یہ بات کی، لیکن اس کی گراؤنڈ ریئلٹی وزیر اعظم عمران خان سے یہ پوچھنا بنتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہمیں اس بات کی نظر نہیں آتی۔ آپ ہمیشہ یہ بیانات دیتے ہیں، ہمیں یہ باتیں بیانات کی حد تک بہت اچھی لگتی ہیں، بہت امپریسو لگتی ہیں۔ ابھی امپریسو کی اگر بات کی جائے، وزیر اعظم عمران خان نے الجزیرہ ٹی وی کو بھی 4-5 دن پہلے انٹرویو دیا، اس میں بھی جو ہے وزیر اعظم عمران خان نے کھل کر بات کی تمام معاملات پر، اسلام
کی جس نے دلیری سے وزیر اعظم عمران خان نے بات کی وہ سب نے بہت پسند کی. اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان سے سوال کیا گیا کہ آپ ہمیشہ شلوار قمیض کی پہنتے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی عام عوام کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, جو 90% عوام ہے وہ زیادہ تر شلوار قمیض ہی پہنتی ہے, اور میں اس لیے پہنتا ہوں تاکہ وہ عام عوام مجھے اپنے آپ سے ریلیٹ کر سکے. تو وہاں جو ہے عرب نوجوانوں نے اور تمام دنیا کے نوجوانوں نے وزیر اعظم کے انٹرویو کو بہت پسند کیا. اور لوگوں نے کہا کہ پاکستان خوش قسمت ملک ہے کہ ان کو ایسا لیڈر ملا, ان کو قدر کرنی چاہیے, اور یہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے. اگر اسی طرح کے تمام اسلامی ممالک کے لیڈرز ہوتے تو آج اسلام کا بول بالا ہوتا, دنیا میں اسلام کا عروج ہوتا. لیکن بدقسمتی سے وزیر اعظم عمران خان کی طرح کسی نے بھی اسلام پر بات نہیں کی. تو یہ ایسا ہیرو ہے جو پاکستان کو تحفے میں ملا ہے. تو لوگوں کے یہ کمنٹس تھے الجزیرہ ٹی وی پر انٹرویو کے بعد, تو بہت سارے لوگوں نے اس انٹرویو کو دیکھا. اب تک سے 10 لاکھ سے زائد لوگ اس انٹرویو کو دیکھ چکے ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان یہ تمام بیانات دیتے رہتے ہیں, انٹرنیشنلی طور پر سراہے بھی جاتے ہیں, ہینڈسم وزیر اعظم کے نام سے بھی مشہور ہے, چارمنگ پرسنالٹی ہے. لیکن وزیر اعظم عمران خان کی جو اکثر باتیں ہوتی ہیں وہ صرف دعووں کی حد تک ہوتی ہیں. جیسے 3 سال میں وزیر اعظم عمران خان نے 3 سال سے پہلے ہمیں کہا تھا نوکریاں, گھر, بے روزگاری ختم ہو جائے گی, باہر سے لوگ نوکریوں کے لیے آئیں گے. لیکن اس کی حقیقت ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی. آج جن کے پاس روزگار تھا وہ بھی شاید بے روزگار ہو چکے ہیں. مہنگائی کی چکی میں عام عوام پیس رہی ہے. جو وزیر اعظم عمران خان مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگاتے ہیں, ہمیشہ اسلام کی بات کرتے ہیں. آج کل اسلام پر جو وزیر اعظم عمران خان کا تھوڑا سا زیادہ فوکس ہے, کیونکہ شاید مدینہ کی ریاست بنانے کو واقعی سوچ چکے ہیں کہ میں نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا ہے. لیکن وزیر اعظم عمران خان جہاں مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں, جہاں یہ آپ نے کہا کہ عورتوں کی ڈریسنگ ہے, جنسی جرائم اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں, بچوں کے موبائل میں ایسا مواد موجود ہے جو بچوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, تو اس پہ کوئی ہمیں قانونی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی, کوئی گراؤنڈ ریئلٹیز نظر نہیں آتی. وزیر اعظم عمران خان اس پر کوئی کام نہیں کرتے. آپ تو بھی اقتدار میں, آپ قانون بنا بھی سکتے ہیں, آپ قانون پر امپلیمنٹیشن بھی کرا سکتے ہیں. اگر خواتین کے کپڑوں سے ریلیٹڈ جو آپ نے بیان دیا تھا, جیسے آپ کا ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ آپ نے پنجاب میں یہ ٹیچرز کے لیے ضروری کر دیا ہے کہ ٹیچر جو ہیں ٹائٹس یا جینس پہن کر اسکول میں نہیں جا سکتی, کہ بہت اچھا اقدام ہے. بہت سارے لوگوں نے اس پر تنقید کی تھی, وہ شاید لبرلز تھے جو اس پر تنقید کرنا چاہتے تھے, اور یہ وہ لوگ تھے تنقید کرنے والے تھے جو عورت مارچ کو سپورٹ کرتے ہیں, جو پاکستان میں ایک لبرلزم کا کلچر لے کے آنا چاہتے ہیں. ایک اچھا اقدام تھا. ہمیں جہاں وزیر اعظم عمران خان سے بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن اس بات سے ہم ایگری کرتے ہیں کہ اقدام اچھا تھا. لیکن وہ اقدام تو آپ نے اٹھا لی, لیکن اس کے بعد آپ نے باقی کہیں پہ قانونی امپلیمنٹیشن نہیں کرائی کہ خواتین کے لیے دفتروں میں کیسا لباس ہونا چاہیے. کیونکہ آج بھی پاکستان میں بہت سارے دفتر ایسے موجود ہیں جہاں یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ عورت نے ایسے کپڑے پہنے, خاتون ایسے کپڑے پہنے گی تو ریسیپشن پہ بیٹھے گی, خاتون اس طرح کی اسمائل دے گی تو اس طرح کے دفتر میں بیٹھ سکتی ہے. خواتین کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ اسمائلی فیس ہونا چاہیے تاکہ جو دیکھنے والا ہے اسے مروب ہو, اور آفس میں جو ہے ایک کسٹمرز کی جو ہے ریس لگ جائے. تو اس طرح کے آفیسز بھی آج بھی پاکستان میں موجود ہیں. تو آپ مدینہ کی ریاست کی جہاں بات کرتے ہیں, آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو آپ کو قانونی امپلیمنٹیشن کرانی ہوگی, کیونکہ آپ ابھی اقتدار میں, آپ قانون جو بنا سکتے ہیں پھر وہ قانون چلے گا. اگلی حکومتیں اگر اس میں قانون میں رد و بدل تو کر سکتی ہیں, لیکن اس قانون کو ختم نہیں کر سکتی. آپ جو ہے قومی اسمبلی میں اس کا بل پیش کریں. خواتین سے ریلیٹڈ, آپ کو یہ کپڑوں سے ریلیٹڈ جو آپ بیان دیتے ہیں, فحاشی سے, بے حیائی سے ریلیٹڈ, تو جہاں بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہمیں وزیر اعظم سے جو مرضی اختلاف ہو, لیکن وہ بات بالکل ٹھیک کرتے ہیں. ہماری اگر اسلامی کلچر کی بات کی جائے, پاکستان کے کلچر کی بات کی جائے, اس میں بھی یہی کہ خواتین کو جو ہے کس طرح کا لباس پہن کو اپنے گھر میں جو مرضی پہنے, جب باہر نکلے تو اس کو کس طرح کی ڈریسنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے مدینہ کی ریاست میں اس پر بھی اقدام کرنا ہوگا. صرف خالی دعووں سے, باتوں سے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے آپ یہ باتیں کرتے ہیں, تو اس طرح باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ باتیں تو آپ نے 3 سال اقتدار میں آنے سے پہلے بھی بہت کی تھی, لیکن وعدہ آج تک کوئی پورا نہیں ہوا. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے وزیر اعظم عمران خان کا. تو یہ وعدہ جو ہے وزیر اعظم عمران خان بات کرتے ہیں تو اس پر کام بھی کریں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.